الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی محمد. میرے محترم بھائیو، دوستو اور میرے بزرگوں، انسان اس پوری کائنات کی سب سے قیمتی تخلیق ہے. اللہ جل شانہ نے یہ پورا نظام ہستی، یہ پوری کائنات، یہ ساری زمین و آسمان اور اس میں موجود تمام نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں. اور ایک انسان اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو نہ اس کا احساس ہوتا ہے اور نہ وہ اس کو گن سکتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو بھی تم گن نہیں سکتے کہ اس کائنات کی کن کن چیزوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ کائنات اور اس میں موجود تمام چیزیں اور اس کا پورا نظام انسان کے لیے بنا ہے، لیکن یہ انسان کے حق میں بھی چل سکتا ہے اور انسان کے مخالف بھی چل سکتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں کو وہ طریقے اور وہ رستے بتاتے اور سجھاتے تھے جس سے پوری کائنات کا نظام انسانوں کے موافق ہو جایا کرتا تھا. اور اللہ تعالی کے باغی، کافر اور طاغی جو کائنات میں، جو دنیا کے اندر طاغوت کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بدعمالیوں، اپنی سرکشیوں، اپنی نافرمانیوں اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی وجہ سے کائنات کے نظام کو اپنے خلاف کر دیتے. پھر جب کائنات کا نظام خلاف ہو جاتا ہے تو پھر ان کا وہ عبرتناک انجام ہوتا ہے جو عبرتناک انجام فرعون کا، حامان کا، قارون کا، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا اور دیگر اقوام کا ہوا. وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی سزا کہ آج بھی اگر انسان اس کو سنے تو تھرا جائے، کانپ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں جاتے ہوئے ان قوموں کے کھنڈرات کے اوپر سے گزرے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی تھی، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عجیب کیفیت تھی کہ آپ اپنی چادر کو اپنے سر کے اوپر
پورے اپنے چہرے مبارک کے اوپر ڈال کر صحابہ سے کہا کہ اپنی سواریاں تیز گزارو یہاں سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رہنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے، جو اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنے، اس جگہ سے جتنی تیزی کے ساتھ گزر سکتے ہو گزر جاؤ۔ ادھر سے کچھ صحابہ نے پانی بھرا تھا آٹا گوندنے کے لیے، پینے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ وہ پانی بھی گرا دو، اور اس پانی سے جو آٹا گوندا گیا ہے وہ آٹا بھی پھینک دو، اس کو بھی استعمال مت کرو، کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ زمان یہ وہ علاقہ ہے، وہ ماحول ہے جس کے اوپر اللہ جل شانہ کا غضب نازل ہوا تھا، حالانکہ صدیوں پہلے نازل ہوا، زمانوں پہلے نازل ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کیفیت ایسے طاری تھی جیسے وہ چیز ابھی گزری ہو، قریب کے زمانے میں گزری ہو۔ تو دونوں صورتیں ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں۔ ایک صورت کائنات کے پورے نظام کو، اللہ جل شانہ کی تمام نعمتوں اور قدرت کو، اور اللہ جل شانہ کی محبت، الطاف اور کرم کو انسان اور انسانیت کا پورا گروہ اپنے حق میں بھی کر سکتا ہے اور اس کو اپنے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ احسن عملا، یہ جانچ لے، اللہ جل شانہ جانچتا ہے لوگوں کے اندر کہ عمل کے اندر کون ایسا ہے جو ان اعمال کے اوپر کھڑا ہوا ہے جن اعمال کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔